बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एतदाल न्यूज़ स्टूडियो से आपका मेज़बान इरफान मुग़ल हाज़िर खिदमत है। आज हमने एक इंतहाई अहम और हसास मौजू पर अपने स्टूडियो में गुफ्तगू के लिए दावत दी है जनाब शाफ़त अंसारी साहब को, जो टांग अवामी इत्तेहाद के सदर हैं, और उनके साथ सीनियर नैब सदर अनार गुल बेटनी मौजूद हैं। आज हमने इनसे गुफ्तगू करनी है टांग में पीने के पानी के मसले पर, और इस वक्त जो सबसे ज़्यादा अहम मसला है वो लोड शेडिंग का मसला है। शदीद गर्मियाँ हैं, शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। हर रोज़ लोग रात को एहतजाज भी कर रहे हैं और ज़िला इंतज़ामिया से उनकी मुलाकातें भी हो रही हैं। तो सबसे पहले मैं बग़ैर किसी तवक्कुफ़ के शाफ़त अंसारी से पूछना चाहूँगा कि वो हमें बताएँ कि इस वक्त जो लोड शेडिंग की सूरत हाल है, उन्होंने क्या इक़दाम उठाए हैं। शहरियों की जानिब से मुसलसल एहतजाज भी हो रहे हैं और उनकी ज़िला इंतज़ामिया से मीटिंग्स भी हुए हैं। तो मैं सबसे पहले जनाब शाफ़त अंसारी से पूछता हूँ कि वो हमें बताएं कि टांग अवामी इत्तेहाद के फ़ोरम से उन्होंने क्या इक़दाम किए और ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से उन्हें क्या रिस्पांस मिला है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इरफान भाई, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि टांग जैसे पसमानदा इलाके के जो बुनियादी मसाइल हैं आपने उसमें दिलचस्पी ली और आप उजागर कर रहे हैं। और जैसे कि आपने बिजली के हवाले से बात की, टांग तो 70 सालों से इंतहाई पसमानदा चला आ रहा है। तो पसमानदगी अगर आप देखें, पानी के हवाले से हो, बिजली के हवाले से हो, तालीम के हवाले से हो, सेहत के हवाले से हो, सड़कों की तामीर हो, पुलों की तामीर हो, ये वाहिद डिस्ट्रिक्ट है पूरे खैबर पख्तूनख्वा में जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है। तो इसी सिलसिले में चूँकि मुख्तलिफ हमारे दोस्त थे, जिन मुख्तलिफ कौमियतों के लोग थे, रंग नस्ल ज़बान से ताल्लुक़ रखते थे, तो हमने बाकायदा इस पर बाकायदा इजलासें की और हमने सोचा कि टांग का जो मसला है, इस मसले को हम किस तरीके से उठा सकते हैं। हमने इससे पहले भी बहुत सारा देखा कि अवामी नेशनल पार्टी थी या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी या मुस्लिम लीग था या अवामी नेशनल पार्टी थी, हम सब मुख्तलिफ नज़रियात के हमें लोग इस प्लेटफार्म पे जब इकट्ठे हुए तो हमने ये फ़ैसला किया कि हमने सबसे पहले टांग के मसाइल को उजागर करना है, रंग नस्ल ज़बान कौमियत और सियासत से बालातर हो के। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि हम एक प्लेटफार्म पे गुज़श्ता 1 महीने से काम कर रहे हैं। आप देखते चले आ रहे हैं कि मुख्तलिफ ज़िली जो सरबराहान हैं महकमों के, उनसे हमारी मुलाकातें भी हो रही हैं। और हाल ही में जो लोड शेडिंग है, लोड शेडिंग तो इंतहाई सख्त है। हमारे जो इलाके के औरतें हैं, हमारी माएँ हैं, हमारी बहनें हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, वो बिलक रहे हैं, वो चीख रहे हैं कि वहाँ 18 घंटे की लोड शेडिंग ये मुझे बता दें कि कुछ लोग कह रहे हैं कि अड्डे काटे जा रहे हैं, लोड शेडिंग गैर एलानिया है या अड्डे काटे जा रहे हैं, क्या सिलसिला है, थोड़ी सी ये वजाहत करें। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। जिस तरह मैंने आपको कहा कि वाबड़ा जो महकमा है ये शतर बेमुहार है। जब से ये पेस्को बना है, इसने पूरे मुल्क में और पूरे सूबे में अगर आप देखें तो इसने तबाही मचाई हुई है। कोई इसका कोई कायदा नहीं है, कोई कानून नहीं है। जो मर्ज़ी मीटर रीडर आपके ज़िम्मे हज़ारों लाखों रुपए के बिल भेज देते हैं। इसके अलावा अगर आप सोचें, जो लोग ज़्यादा बिजली इस्तेमाल करते हैं उनके लिए खुली छूट होती है और माहाना तौर पर अपने भत्ते वसूल करते हैं। तो ये वो वसाइल, ये मसाइल हैं, ये वजूहात हैं जिसकी वजह से आखिरकार लोड शेडिंग जो है वो 18 घंटों तक पहुँच जाती है। तो इस शदीद गर्मी में 18 घंटे लोड शेडिंग जो है वो समझ से भी बालातर है और खिलाफ कानून भी है, खिलाफ आइन भी है और खिलाफ वाक़यात भी है। तो इंशाअल्लाह ताला अवामी इत्तेहाद के प्लेटफार्म से हमने डिप्टी कमिश्नर साहब से भी मीटिंग की है, जिसमें अनार गुल साहब की क़ियादत में आज एक वफ़द मिला था। उसमें सिविल सोसाइटीज़ के लोग भी मौजूद थे, मुख्तलिफ नौजवान थे इलाके के। तो 11 घंटे पर हमने ये फ़ैसला कर दिया है कि 11 घंटे लोड शेडिंग होगी और जो गैर कानूनी अड्डे हैं उनको भी काटे जाएंगे, ख़त्म करेंगे। उसमें आज वाबड़ा एक्शन भी मौजूद थे, TMO से भी मौजूद थे। तो ये हमारी कामयाबी है इस प्लेटफार्म की कि हम जिस ज़िले, जिस डिपार्टमेंट, जिस सरबराह के पास जाते हैं, हम बड़े खुले डुले दिल के साथ और नेक नियति के साथ अपने मसाइल उजागर करते हैं। जी, मैं अनार गुल साहब आपसे पूछना चाहूँगा कि आज आपकी ज़िला इंतज़ामिया से मीटिंग हुई है। गुज़श्ता रोज़ 2 रोज़ से आप लोग एहतजाज भी कर रहे थे, रात को हम देख रहे थे। तो आज ज़िला इंतज़ामिया से क्या मामला तय पाए हैं और आप लोगों का आगे का क्या लाया अमल होगा कि ईद पर लोड शेडिंग का क्या सिलसिला होगा? आज हमारा इसके DC के दफ्तर में TMO से भी था, एक्शन वाबड़ा भी था और बाकी ऑफिसर AC से भी थे, APA से भी था। तो उस दौरान सब शहरियों ने और टांग अवामी इत्तेहाद ने ये बात वहाँ पर रखी कि यहाँ टांग में न पानी है, न बिजली है, सफाई का निज़ाम दरहम बरहम है। तो जो मौके पर ऑफिसर बैठे थे कंसर्न, जैसे ये TMO वाले, तो TMO से खुद भी बैठा था, उसने ये यकीन दहानी कराई है कि हम सफाई भी करेंगे, पानी का निज़ाम कोशिश करेंगे कि ठीक कर लें, बेहतर बना लें।
تو دوسری طرف سے وہ بجلی کا اس وقت بہت بڑا بحران ہے، بجلی کے حوالے سے کیا بات ہے؟ اس کے حوالے سے کہا کہ ہم نے وہ اس کی بات کی ہے، لیکن وہاں اوپر سے نوٹیفیکیشن آئے گا تو اس کا آپ انتظار کریں، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں۔ 11 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوگی، باقی جو آڑے ہیں وہ آڑوں کا لوگوں نے شکایت کی کہ جو 4 یا کتنے آڑے ہیں یہ بہت زیادہ ہیں، تو ڈی سی صاحب نے اسے بتایا ایکشن صاحب کو کہ آپ یہ آڑے تھوڑا کام کر لیں، 4 کے بجائے 2 کر لیں، تو یہ جو لوڈ شیڈنگ ہے اس کا دورانیہ بھی کم ہو جائے گا اور لوگوں کے مسائل میں کمی آ جائے گی۔ تو انتظامیہ نے پھر آپ لوگوں کے ساتھ حامی بھر لی ہے؟ تو انتظامیہ نے پھر جواب میں کہا کہ ٹھیک ہے، جو کچھ عوام چاہتے ہیں ہم بھی وہی کرنا چاہتے ہیں، لیکن کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ہمارے بس میں نہیں ہوتے ہیں، جو ہی ہمارے پاس نوٹیفیکیشن آ جائے ہم اس پر عمل کریں گے۔ ہم نے یہ بھی اسے کہا کہ یہ علاقہ صرف سٹی نہیں ہے، 4 فیڈر نہیں ہے، اس کے ساتھ اور بھی فیڈر ہیں، دیہاتوں کا دیہی علاقے بھی ہے، اس کا بھی نوٹیفیکیشن جاری کریں ساتھ ساتھ، اور وہاں کا لوڈ شیڈنگ کا جو مسئلہ ہے وہ بھی کام کریں، جو وصولی نہیں ہو رہا وہ وصولی کر لیں، اس پر ہم کچھ بات نہیں کرتے، ہم یہ کہتے ہیں کہ بجلی ہو اور پانی ہو۔ اچھا، یہ آپ نے وصولی کی بات کی، تو کچھ لوگ تو بل دیتے ہیں، ان کو کیوں سزا دی جاتی ہے؟ اس حوالے سے آپ لوگ کیا کہتے ہیں کہ مطلب جو بل نہیں دیتے اس کی بجلی بھی نہیں ہوتی، جو بل دیتے ہیں اس کی بجلی بھی نہیں ہوتی؟ یہ تو وہی مسئلہ ہے کہ ٹانک مسائل میں گرا ہوا ہے، کوئی بل دیتا نہیں ہے، جو دیتا ہے اس کا بھی بجلی نہیں ہے، جو نہیں دیتا اس کا بھی نہیں ہے۔ اصل مسئلہ ٹانک میں یہی ہے، لوگ بیچارے مر رہے ہیں، پانی نہیں ہے، اوپر سے گرمی بھی ہے، بجلی نہ ہو، جب بجلی ہو تو پانی نہیں ہوتی، جب پانی ہے آتا ہے تو اس کے بجلی نہیں تو کوئی مشین نہیں چلا سکتا، اس طرح کسی کی تالابوں میں پانی نہیں آتا۔ 2 مسئلے ہیں وہ اتنے بنیادی ہیں کہ لوگ مر رہے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ اور بھی مسائل بہت زیادہ ہیں، کیونکہ بازاروں میں گلیوں میں یہ گند ایسے پڑے ہوتے ہیں، کیونکہ پانی ہے نہیں، جو کچھ آتا ہے وہ نالی میں جاتا ہے، اور پانی ہے نہیں کہ وہ بہہ جاتا ہے تو وہ وہیں پہ ٹھہر جاتا ہے۔ یہ سارے مسائل ہیں، تو آفیسر صاحب نے نظام نہیں ہے، صفائی کا نظام بھی بہتر نہیں ہے، وہ بھی بہتر نہیں ہے، لیکن آج کے ایم صاحب نے ایکشن وارڈر صاحب نے یہ یقین دہانی کرائی ہے کہ جو بات عوام چاہتے ہیں، ٹانک والے چاہتے ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ مسائل کام کرے اور حل کریں۔ اس میں ایک چیز میں ایڈ کر دوں، جس طرح کہ انارگل صاحب نے بتا دیا کہ جو وابڈا ایکشن تھا، یہ لوڈ شیڈنگ جو تھی 18 گھنٹے 16 گھنٹے، یہ مسلسل 2-3 دن شہریوں نے جو ہے سڑکوں پہ آ کے، جیسے کہ عرفان بھائی آپ نے دیکھ لیا، انہوں نے دباؤ کے تحت، پریشر کے تحت مجبوراً انہوں نے ایک پروپوزل بھیج دی۔ وہ پروپوزل جو ہے وہ چیف ایگزیکٹو پیسکو کے پاس چلی گئی، لیکن ہماری بدقسمت یہ ہے کہ ہمارے جو نمائندگان ہیں وہ بھی اپنا فرض اس طریقے سے ادا نہیں کر رہے۔ جب جہاں سے اپروول چلی گئی، پروپوزل چلی گئی، تو وہاں سے اپروول جو ہے وہ تو منٹوں سیکنڈوں کی بات ہے۔ تو آج اب انشاءاللہ ہم ٹانک میں اس متعلق اجلاس بھی کر رہے ہیں، اگر وابڈا اور انتظامیہ کی یہ بات غلط ثابت ہو گئی تو امید یہی ہے کہ عوام جو ہے اپنے احتجاج کا راستہ اختیار کریں گے۔ اچھا جناب، انارگل بٹانی صاحب نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بات کی ہے، تو شفاعت انصاری صاحب میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ تھوڑا سا میں یہ ٹانک عوامی اتحاد کے اراض و مقاصد بھی بتا دیں کہ یہ کس لیے بنائی گئی ہے تنظیم اور کس حد تک آپ لوگوں کو کامیابی حاصل ہوئی ہے؟ اس میں تو میں یہ ایڈ کرنا چاہتا ہوں، جیسے میں نے گزارش کی کہ میرا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے، اور میں زمانہ طالب علمی سے مسلسل پاکستان پیپلز پارٹی کا کارکن رہا ہوں، اور آج ضلع کے جنرل سیکرٹری بھی ہوں۔ لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ گزشتہ مختلف الیکشن جب آتے ہیں تو مختلف قسم کے نعرے لوگ لگا دیتے ہیں، لیکن ہم نے یہ سوچا کہ الیکشن ووٹ یہ اپنی جگہ، اصل سیاست یہی ہوتی ہے ہر سیاسی جماعت کی بھی، کہ آپ اپنے علاقے کو پانی فراہم کریں، آپ بجلی فراہم کریں، آپ تعلیم فراہم کریں، آپ روزگار فراہم کریں، آپ سڑکوں کی تعمیر کریں۔ بدقسمتی سے کہ آج تک کسی نے یہ نہیں سوچا، تو یہ واحد پلیٹ فارم ہے جو بالکل سیاست سے بالا تر ہے۔ ہمارے کوئی سیاسی عزائم نہیں ہے، اگر پانی مانگنا، ہسپتال مانگنا، سڑکیں بنانا سیاست ہے تو میں کہتا ہوں یہ سیاست ہم ضرور کریں گے۔ اچھا، اس میں مختلف اقوام کے لوگ شامل ہیں، تو ان کو آپ لوگوں نے اکٹھا کیسے کیا؟ ہم نے ایسے اکٹھا کیا کہ جیسے میں اب ٹانگ سٹی کی بات کروں تو ٹانگ سٹی جو ہے جو بھی علاقہ ہوتا ہے، آپ نے سب سے پہلے اس کے شہر کو، وہاں کے لوگوں کو اکٹھا کرنا پڑتا ہے۔ تو وہاں میں جو تتور برادری ہے، وہاں جو آرائی برادری ہے، وہاں کٹی خیل برادری ہے، وہاں کساب برادری ہے، وہاں مطلب جتنی بھی قومیں ہیں شہر کی، ضلع کی، اس سب سے ہم نے نوجوانوں کو اکٹھا، مسعود ہیں، بٹنی ہیں، پیر ہیں، یہ برکی ہیں، یہ جتنے بھی ہیں مختلف قوموں کے، ہر
قوم کو ہم نے باقاعدہ نمائندگی دی ہے اور باقاعدہ اس نظریے کے ساتھ کہ جب آپ ٹانگ کے اندر رہتے ہیں تو آپ کو پانی کی بھی ضرورت ہے، صحت کی بھی ضرورت ہے، اسپتال کی بھی ضرورت ہے، ہر چیز کی ضرورت ہے۔ آپ دیکھیں آج وہاں نہ کالجز ہیں، نہ یونیورسٹیاں ہیں، نہ وہاں ہاسپٹل ہے، نہ زنانہ ہاسپٹل ہے، نہ زچہ بچہ سینٹر ہے، نہ وہاں برن سینٹر ہے۔ مطلب اگر میں آپ کو پورا گھنٹہ لگ جائے گا اس پروگرام میں دعوے سے یہ کہتا ہوں کہ یہ واحد تنظیم ہے جو حقیقی معنوں میں ٹانگ کے مسائل کو اجاگر بھی کر رہی ہے اور اجاگر کے ساتھ ساتھ جو ہمارے ذمہ داران ہیں اس کو اپنے قانون اور آئین دائرے کے اندر اپنے آواز بھی اٹھاتے ہیں، اور جہاں ہماری آواز نہیں سنی جائے گی تو ہم عوام کے پاس جا کر ہم احتجاج کا راستہ بھی ضرور اختیار کریں۔ اچھا پیر صاحب، آخر میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ آج ضلع انتظامیہ سے سول سوسائٹی کی ملاقات ہوئی ہے، لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 18 گھنٹے سے کم کر کے 11 گھنٹے کی انہوں نے یقین دہانی کرائی ہے، اڈے بھی کاٹنے کے حوالے سے انہوں نے کوئی یقین دہانی کرائی ہے۔ تو عید کے حوالے سے ابھی میں پڑھ رہا تھا، کوئی ٹانگ کے گروپس میں لوگ شیئر کر رہے تھے کہ عید کے موقع پر حکومت نے اعلان کیا ہے کہ پورے ملک میں لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی، تو کیا اس حوالے سے بھی انتظامیہ نے کوئی یقین دہانی کرائی ہے کہ نہیں ٹانگ کو ڈیرہ اسماعیل خان میں حزب معمول لوڈ شیڈنگ جاری رہے گی؟ پہلے دن سے کہتے ہیں کہ جو لوڈ شیڈنگ شیڈول کے مطابق ہوتا ہے، پورے صوبے میں ہوتا ہے، پورے ملک میں ہوتا ہے، وہی جو ہے ہمارے ساتھ بھی وہی برتاؤ رکھا جائے۔ اب اگر خدا نہ خواستہ پورے ملک میں ایک نوٹیفیکیشن ہے کہ عید الاضحیٰ کے موقع پہ لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی، اگر اس کے باوجود بھی ٹانگ میں لوڈ شیڈنگ ہوگی تو عید الاضحیٰ جو ہے ہم ٹریفک پوائنٹ پر منائیں گے۔ جی ناظرین، آپ نے گفتگو سنی، جناب شافات ایڈوکیٹ کی، اور ان کے ساتھ جناب انار گل بیٹانی بھی موجود تھے۔ انہوں نے جیسا کہ کہا کہ ضلع انتظامیہ سے آج سول سوسائٹی کے عمائدین کی مذاکرات ہوئے ہیں جس میں لوڈ شیڈنگ کے دورانیے میں بھی کمی کرنے کا کہا گیا ہے، اور جو غیر قانونی اڈے وابڈا والوں نے بنا رکھے ہیں جس کی وجہ سے ہر وقت مختلف علاقوں میں وہ بجلی کاٹ لیتے ہیں اور جس کی وجہ سے غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے، تو انہوں نے یہ بھی عندیہ دیا ہے کہ اگر عید کے موقع پر حکومتی اعلان کے مطابق لوڈ شیڈنگ کو ختم نہ کیا گیا تو عید ٹریفک پوائنٹ پر منائیں گے۔ اپنے میزبان عرفان مغل کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔